میں سے کچھ چند ایک باتیں سیکھیں گے. جھوٹا روزہ اور سچا روزہ، ٹرو اینڈ فال فاسٹنگ. تو آج اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے کہ سچا روزہ کیا ہے اور جھوٹا روزہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں، آئیے میرے ساتھ کلام مقدس سے نکالیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 58 باب 58، پہلی 2 آیات پڑھ دیجیے گا. جس نے نکالے گئے آمین. جی پڑھیے گا. کلام کی بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے. اس میں یوں لکھا ہے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں. وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر. سب کہیں آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، شریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. بنی اسرائیل قوم جب خدا سے دور تھی تو خدا کے بندہ پر کلام نازل ہوا، اور خدا کے بندہ پر جب کلام نازل ہوا تو اسے کہا گیا گلا پھاڑ کے چلا، دریغ نہ کر. یعنی کہ اس کو کہا گیا کہ تو نے نرسنگے کی طرح اپنی آواز کو کیا کرنا ہے؟ بلند کرنا ہے، اور تو نے میرے احکام جو ہے نا ان لوگوں تک پہنچانے ہیں. آج ہمارے لیے بھی وہی بات ہے. آج جتنے بھی خادم ہیں، جتنے بھی خدا کے خدام ہیں، ان کو یہ تاکید کی جاتی ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے، کلام ان کو یہ فرماتا ہے، کلام ان کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ نے بھی جا کر نرسنگے کی طرح اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور لوگوں تک میرے جو کلام کے احکام ہیں وہ پہنچانے ہیں. آمین. اور کلام کے احکام کیا ہیں؟ کلام یہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ میری نزدیکی چاہتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے صداقت کے جو کام ہیں وہ ظاہر ہوں. یہ لوگ میری نزدیکی چاہتے ہیں، میرے پاس ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کے کام ایسے نہیں ہیں. آج بھی وہی دور ہے، پہلے بھی وہی دور تھا. خدا اس وقت بھی بولتا تھا، خدا آج بھی بولتا ہے. آمین. خدا اس وقت بھی اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے لوگوں کے ذریعے، اپنے خادموں کے ذریعے بات کرتا تھا. خدا آج بھی اپنے خادموں کے ذریعے جو ہے وہ بات کرتا ہے. خدا آج بھی اپنا کلام لوگوں کو جو ہے وہ دیتا ہے. اور خادم جب کلام بیان کرتے ہیں، خادم جب لوگوں کو کلام سناتے ہیں، تو یہی جو کلام ہے یہ ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے. آمین. کیونکہ کوئی انصاف نہیں کر سکتا، واحد خدا کا کلام ہے جو انصاف کرتا ہے، اور یہی کلام ہمیں مجرم بھی ٹھہراتا ہے. آمین. تو میرے عزیزو، یہاں پر جو اگلی آیتیں لکھی گئی ہیں نا وہ روزے کے بارے میں ہیں. اگلی جو آیتیں ہیں وہ ساری روزے کے بارے میں ہیں. اور لکھا گیا، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو قبول نہیں کرتا. اب یہ بنی اسرائیل قوم جو ہے، پہلے تو وہ باتیں کرتے تھے، اور خدا کے خادم نے خدا نے اپنے خادم پر کلام نازل کیا کہ گلا پھاڑ کے چلا اور ان کو بتا، میرے احکام ان پر ظاہر کر. اور ان کو بتایا گیا، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو قبول نہیں کرتا. لیکن آگے بات لکھی ہے کہ یہ روزہ جو ہے، روزے میں یہ جھگڑا رگڑا کرتے ہیں،
روزے میں یہ مکے مارتے ہیں شرارت کے. یہ ایسا روزہ نہیں رکھتے جو خدا کو پسند ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ ایسا روزہ رکھا جائے جس میں خدا کو جو ہے خدا کی حضوری ہو, جس میں خدا کے لوگ ہوں, جس میں وہ جب روزہ رکھیں تو خدا ان کے روزے کو قبول کرے. لیکن وہ روزہ کس طرح کا رکھتے ہیں؟ شرارت کے مکے مارتے ہیں. روزہ بھی رکھتے ہیں اور جو ہے برے کام بھی کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم خدا کی نزدیکی میں آئیں. روزہ رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے. لوگ ان کی واہ واہ کریں. وہ جب ٹاٹ اوڑھتے ہیں اور سر پر خاک ڈالتے ہیں, اور وہ جب پیر اور جمعرات کو جو ہے بنی اسرائیل قوم روزہ رکھتے تھے 2 دن. لیکن جب کہ خدا نے کہا, جب بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکالا تو کہا گیا کہ تم لوگوں نے سال بسال اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے, اس دن تم نے روزہ رکھنا ہے, اس دن کو یاد رکھنا ہے. ایک روزہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو دیا اور کہا کہ یہ سال بسال رکھنا ہے. لیکن یہاں پر پھر بنی اسرائیل قوم نے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا شروع کر دیا, کیونکہ یہ 2 دن کے کاروبار کے دن تھے اور اس میں کاروبار بہت زیادہ ہوتا تھا. اور وہ اس لیے روزہ رکھتے تھے, اور روزہ رکھ کے ٹاٹ اوڑ کے خاک اپنے سر میں ڈال کے تو وہ جاتے تھے, بازاروں میں جاتے تھے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا راست باز آدمی ہے, یہ بڑا جو ہے پرہیزگار آدمی ہے. وہ اس لیے 2 دن میں روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن بنی اسرائیل قوم کے اندر, اس ملک کے اندر جو ہے وہ رش بہت ہوتا تھا, لوگ کاروبار بہت کرتے تھے اور وہ روزہ رکھتے تھے, ٹاٹ اوڑھتے تھے, خاک اپنے سر میں ڈالتے تھے تاکہ لوگ ان کو جانیں. وہ خدا کی نزدیکی نہیں چاہتے تھے. یہ روزہ ٹرو نہیں تھا, یہ روزہ غلط تھا, کیونکہ یہ خدا کی نزدیکی تو چاہتے نہیں تھے. یہ تو روزہ رکھتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 40 دن کے روزے تو رکھتے ہیں لیکن خدا کی نزدیکی میں نہیں ہوتے, اسپرچل نہیں ہوتے, روحانی نہیں ہوتے, خدا کے نزدیک نہیں آتے. لوگوں کو دکھانے کے لیے روزے رکھتے ہیں کہ میں 40 روزے رکھنا ہوں. ایسا ہی ہے نا, لوگ واہ واہ کریں, واہ جی واہ بھائی صاحب تسی تے 40 روزے رکھ دیں تو یہ تو بڑا کام کرتے تھے. لوگ آج کل دکھانے کے لیے روزے رکھتے ہیں. لوگ آج کل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اتنے روزے رکھتا ہوں سال میں. لیکن کیا ہم خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں یا دنیا داری کو دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ فالس روزہ ہے, ٹرو روزہ نہیں ہے. اگر آپ 1 دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں اور اگر آپ اس میں ٹرو روزہ رکھتے ہیں, سچا روزہ رکھتے ہیں, خدا کی نزدیکی میں رکھتے ہیں اور اپنی کوٹھڑی میں جاتے ہیں, دروازے کو بند کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, خدا کے حضور جھکتے ہیں, خدا کی حضوری میں آتے ہیں, اپنے سر میں تیل ڈالتے ہیں, اپنے منہ کو دھوتے ہیں, تو تب جا کر آپ کا جو روزہ ہے وہ خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرتا ہے. خدا کیسا روزہ چاہتا ہے؟ یہ روزہ چاہتا ہے کہ آپ جوے کے بندھن جو ہے وہ توڑے جائیں. خدا کیسا روزہ چاہتا ہے؟ جس میں جوے کے بندھن ٹوٹے, جس میں خدا کی نزدیکی ہو, خدا کی پریزنس ہو, خدا اپنے لوگوں پر رحم کرے. اگر ہماری کوئی غلطی ہے, کوئی خطا ہے, کوئی گناہ ہے تو اس کے لیے روزہ رکھیں کہ اپنے خدا کے حضور بیٹھے, روزہ رکھیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں. ہم یہ روزہ نہیں رکھتے, ایسا روزہ نہیں رکھتے. ہم ایسا روزہ رکھتے ہیں جس میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگی جائے. ایسا روزہ نہیں رکھتے ہم. روزہ وہ ہے جس میں خدا خوش ہو, جس روزے سے خدا خوش ہو. ہم انسانوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہ رکھیں. روزہ رکھ لیا سارا دن ٹی وی دیکھیا, روزہ رکھ لیا موبائل ہاتھ چھڑنا ہی نہیں ہے, روزہ رکھ لیا سو گئے, سارا دن ٹائم ہی نہیں ملا دعا کرنے کا. کتنی دعا کی آپ نے؟ روزہ تو ہم نے رکھ لیا, آپ نے دعا کتنے ٹائم کی ہے؟ کتنا ٹائم آپ نے خدا کو دیا ہے؟
یہ روزہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور دعا کریں. انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا. کس سے جیتا رہے گا؟ خدا کے کلام سے. اور بائبل اس کو پڑھنی چاہیے, خدا کا کلام پڑھنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے جس میں خدا کی نزدیکی ہو. ہم روزہ کیسا رکھتے ہیں؟ اپنے روزے پہ غور کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا روزہ چیک کر سکتے ہیں ہم کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم ایسا روزہ رکھتے ہیں جو خدا کو پسند ہو؟ کیا ہم ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ جو پہلے تھے دکھانے والا روزہ تھا, ٹاٹ اوڑھ لیا, کاک اپنے سر میں ڈال لی, اور بازاروں میں سے جتنے راشن ہو تو بہتا نگڑا, لوگ کہیں کہ واقعی بڑا بندہ پرہیزگار ہے, بڑا روزے دار ہے. لیکن ایسا روزہ نہیں رکھتا. ایسا روزہ رکھیں جو خدا کو پسند آ جائے. ایسا روزہ رکھیں جو جس میں خدا خوش ہو. آمین. یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 12 اور 13 ذرا پڑھیے گا. جی, یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 12 اور 13 ہے. جی پڑھیے گا. لکھا ہے, لیکن خداوند فرماتا ہے, اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گرہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ, اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو, کیونکہ وہ رحیم و مہربان, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. آمین. خدا کیسا روزہ چاہتا ہے؟ گریہ زاری کے ساتھ اس کے حضور ہیں. آمین. خدا چاہتا ہے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کریں. اپنے یعنی کہ اپنے آپ کو جھکانا ہے. اپنے دل کے اندر جو میں ہے, جو غرور ہے, جو ہم نے اپنے دل کے اندر کوئی بری سوچ رکھی ہوئی ہے, اس کو نکال دیں. تب تیرا جو کلام مقدس میں لکھا ہے, تب تیری جو روشنی ہے نا وہ صبح کی طرح پھوٹ نکلے گی. ارلی ان دا مارننگ جو سورج جب نکلتا ہے نا اس کی روشنی بڑی پر نور ہوتی ہے. کہتا ہے پھر تیرا ایسا نور ایسا ہوگا, پھر تیری صبح جو ہے نا ایسی ہوگی کہ جب تو ایسا روزہ رکھے گا نا پھر تیرے لیے بہت کچھ ہو جائے گا, اور تیری ہر صبح جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہوگی. آمین. متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 16 اور 17 آیت پڑھیے گا. اس میں یہ لکھا ہے, اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. آمین. This is a true روزہ. یہ سچا روزہ ہے. جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا کر, تیل ڈال, منہ دھو. اور جب تو سر میں تیل ڈالے گا, منہ دھوئے گا, تو تیری پھر تڑپ کیا ہوگی, میں بائبل پڑھوں, میں دعا کروں. تو پھر ہم کیا کریں گے, سر میں تیل ڈالیں گے, منہ دھوئیں گے اور خدا کے کلام کو پکڑیں گے. آپ بائبل میں سے کچھ نہ کچھ حوالہ جات پڑھیں گے جو آپ کی رہنمائی کے لیے ہوگا, اور پھر آپ دعا کریں گے. آپ پورے اپنے آپ کو اس طرح جھکائیں گے جس طرح جاؤ کا جو پودا ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے کبھی ستو ویکھے, ستو پیندے نا, وہ اس کا جو سٹا ہوتا ہے نا, یہ اس کو جاؤ کہتے ہیں. اپنے آپ کو جھکانا. اسی اپنے کو جھکا دیتے ہیں نہیں, روزہ رکھ لینے ہیں, جھکا دے نہیں ہیں. اسی اپنے آپ جو آکڑ ہی رکھنے ہیں. روزے کا مطلب کیا ہے, اپنے آپ کو جھکانا. روزے کا مطلب ہے روکنا, کس چیز سے رک جانا. یعنی کہ اگر ہم
روٹی کھاتے ہیں تو روٹی سے ہم رک جاتے ہیں, نہیں نہ کھاتے سارا دن. چائے پیتے ہیں, چائے نہیں پیتے سارا دن. جڑے سگٹا پینے والے نے وہ سگٹا تو رک جاتے ہیں, پر جس طرح ہی روزہ کھولتا ہے اسے ٹائم ہی انہیں پہلے سب تو پہلے سگٹ ہی کٹنی تو سگٹ پینی, انہیں کہنا روزہ بھی سگٹ والی دل کرے تو کھولنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جو ایسے کام کرتے ہیں نا, جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سارے کام چھاڑ سکتا پر یہ تو نہیں میں رہ سکتا. بھائی تو نے سارا دن تو پیا نہیں ہے, تو اب تو عہد کر دے کہ میں نے اب اس کام کو چھوڑ ہی دینا ہے, میں نے اب سگریٹ پینی ہی نہیں ہے. عہد کر لیں, یعنی کہ روزے کا مطلب کیا ہے؟ رک جانا, کسی چیز کو ترک کر دینا. تو جب ہم ترک ہی نہیں کرتے تو پھر روزہ کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے رک جانا, کسی بری بات سے رک جانا. ہم ایسا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, پہلے ہم کئی سالوں سے اگر ہم کوئی بری بات کر رہے ہیں, کوئی بری سوچ ہمارے اندر ہے, تو اس کا مطلب اس سے ہم نے رکنا ہے, رک جانا ہے. یہی روزہ رکھ لیں, ساری عمر کا روزہ رکھ لیں تو آپ کا یہی روزہ ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, فریب دینا چھوڑ دیں, دھوکہ دینا چھوڑ دیں, یہی روزہ ہے. آپ یہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, اس کو پارسلی روزہ کہتے ہیں. آپ اس کام کو بھی بریک کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو کسی سے روکنا, جڑے لوگ گالیاں کاٹ دے رہے آپ نے آپ عہد کر لیں کہ ایسی گالیاں نہیں کرنی, روزہ ہو جائے گا. آپ کا یہ بھی روزہ ہے. لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, آپ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں, یہ بھی آپ کا روزہ ہے. تو آپ جب ایسے کام کریں گے آپ کا یہ بھی روزہ ہے. کوئی ایسا روزہ رکھیں جو خدا کے حضور مقبول ٹھہر جائے. آمین. تو کلام مقدس میں متی کے انجیل میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جب تو روزہ رکھے نا, جب بھی روزہ رکھیں, روزہ ہم کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں, کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں, کسی ٹائم پہ بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ جب آپ کا دل چاہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر بائبل کے مطابق چلیں گے تو پھر شام سے شام تک ہے, 24 گھنٹے کا روزہ ہے. لیکن جب آپ روزہ رکھیں اور اس کا عہد کر لیں اور پورا روزہ رکھیں تاکہ خدا آپ کو برکت دے. سم ٹائم ہوتا ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں, نہیں لمبا روزہ رکھ سکتے, لیکن آپ جتنا بھی ٹائم دیتے ہیں خدا کو وہ خدا کے حضوری میں گزاریں. ایسا روزہ نہ رکھیں کہ جس میں آپ خدا کو یاد ہی نہ کریں اور بس نام کو روزہ رکھا اور بھوکے, آپ بھوکا روزہ رکھ رہے ہیں, بھوکر دال اس کو کہتے ہیں. آپ ایسا روزہ نہ رکھیں. جو روزہ آپ نے رکھنا وہ ایمانداری کے ساتھ رکھیں, ٹرو روزہ رکھیں, سچا روزہ رکھیں. جب آپ فون روزہ رکھیں گے تو خدا اس کو قبول نہیں کرے گا. جس طرح بنی اسرائیل قوم کتنے سالوں سے روزے رکھ رہی تھی, 70 سالوں سے, لیکن خدا نے ایک بھی روزہ کا قبول نہیں کیا. اور وہ کہتے ہیں ہم کس لیے روزے رکھ رہے ہیں, جبکہ تو قبول ہی نہیں کرتا, جبکہ تو منظور ہی نہیں کرتا. تو خدا ایسے روزے منظور نہیں کرتا. جب آپ سچا روزہ رکھیں گے, آپ بے شک ایک رکھیں, اپنی زندگی سے ایک ہی روزہ رکھ لو, صحیح روزہ رکھ لو, یا سال ایک روزہ رکھو, صحیح رکھو تاکہ پراپر روزہ ہو. یہ نہیں کہ تسی لوگوں کو دکھان نہیں دسو کہ میں 20 روزے رکھے نے, 40 رکھے نے, میں تو انہیں روزے رکھے نے. صحیح روزہ رکھیں خدا کو دکھانے کے لیے, جس میں خدا آپ کے روزے کو قبول کرے. زبور 35 ذرا پڑھیے گا, اس کی 13ویں آیت. اس میں یوں لکھا ہے, لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا, اور میری دعا میری ہی سینے میں واپس آئی. آمین. آمین. اب یہ داؤد نبی کیا کہہ رہا ہے, اس کا بیٹا بیمار تھا اور جب بیمار تھا تو اس نے روزہ رکھا اور اس نے ٹاٹ بھی اوڑا, روزہ رکھا. جس طرح اس وقت کا کلچر تھا اس کے مطابق اس نے روزہ رکھا اور دعا کرتا رہا. تو جب دعا کرتا رہا, روزہ رکھا اس نے, اور
ایک دن ہوا کہ اس کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. جب بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو اب اس کے جو نوکر ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے باتیں کر رہے ہیں, لیکن داؤد کو بتا نہیں رہے, داؤد کو بتا نہیں رہے. اس کے کانوں تک پہنچی آواز, اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے, میرا بیٹا مر گیا ہے. تو انہوں نے جب کہا نا کہ مر گیا تو اس نے کہا کہ میرا شانہ لباس لے کر آؤ. اس نے اسی وقت ٹاٹ اتار دیا, اپنے آپ کو فریش کیا, اور اس نے کہا کہ میرے لیے کھانا لے کے آؤ. نوکر بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ جب تیرا بیٹا بیمار تھا تو روزے میں تھا, اب وہ مر گیا ہے تو تو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ کھانا لے کے آؤ, دسترخوان جو ہے سجایا جائے. کہتا ہے جب تک وہ زندہ تھا مجھے امید تھی, میں اس کے لیے روزے رکھ رہا تھا, میں دعا کر رہا تھا کہ اس کو زندگی مل جائے, لیکن اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے. اب کیا کرنا ہے میں نے, اب میں نے کھانا کھانا ہے. آمین. تو یہ چیزیں ہیں, ہم یہ چیزیں کلام سے سیکھتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب مر جاتا ہے تو اس کے لیے پھر دعا نہیں ہوتی, پھر اس تک دعا پہنچتی بھی نہیں ہے. توبہ کب کرتے ہیں ہمیں, جب زندہ ہوتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں. کدی دیکھا جب مردے نے توبہ کیتی ہوئے, مردے توبہ کرتے ہیں, مردے توبہ نہیں کرتے. کلام میں لکھا ہوا ہے گور میں کون تیری یاد کرے گا, گور میں کون تجھ کو یاد کرے گا, گور میں کون تیری جو ہے وہ ستائش کرے گا. ہمیشہ زندہ لوگ ہی توبہ کرتے ہیں اور زندہ لوگ ہی خدا کی تمجید کرتے ہیں. ہم زندہ ہیں, ہمیں خدا کی تمجید کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم مر جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے, تو پھر کوئی توبہ کا موقع نہیں ہے. اس لیے داؤد نے بھی یہی بات کہی کہ جب وہ زندہ تھا تو اس کے لیے روزے رکھ رہے تھے, دعا کر رہے تھے. اب وہ نہیں رہا تو اس لیے اب اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ مشنیں ایسی ہیں جب لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرواتے ہیں, پر ان کو دعائیں لگتی نہیں ہے. جو مر جاتے ہیں ان کے لیے دعا نہیں پہنچتی. یہ غلط تعلیم ہے. بائبل کی تعلیم یہی ہے کہ جو زندہ ہے وہ اپنی زندگی پر غور کرے, جو زندہ ہے وہ اس پر سوچے, جو زندہ ہے وہ اس بات پر سوچے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اپنی زندگی پر غور کریں. اور کلام ہمیں یہ فرماتا ہے, اور ہم نے جب روزہ رکھنا ہے تو پراپر روزہ رکھنا ہے تاکہ ہم خدا کے حضور آئیں اور خداوند سے پوری کی پوری برکت لیں. آمین. ہلیلویا, ہلیلویا, ہلیلویا. سو میرے عزیزو, یوئیل نبی بھی یہی بات کہتا ہے کہ ہم نے اپنے کپڑوں کو نہیں چاک کرنا بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے. جب آپ اپنے دلوں کو چاک کریں گے, جب اپنے دلوں کے اندر حلیمی, نرمی, عاجزی لے کر آئیں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے. اور یہ برکت تبھی ملے گی جب ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے. روزہ ضرور رکھیں, روزے سے انکاری نہ کریں. روزہ رکھیں, روزہ رکھ کے خدا کے حضور آئیں, پراپر خدا کے حضور آئیں تاکہ آپ کا روزہ جو ہے وہ منظور ہو. اور جو روزہ آپ ایمانداری کے ساتھ رکھیں گے, جو روزہ آپ خدا کی مرضی کے مطابق رکھیں گے, اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا. اور جس مقصد کے لیے آپ روزہ رکھیں گے وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہو جائے گا. سم ٹائم ہوتا ہے ہم مقصد کا روزہ رکھتے ہیں, لیکن مقصد کا جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں پراپر روزہ رکھیں, ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھیں. وہ روزہ رکھیں جس طرح خدا چاہتا ہے. اور جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھیں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے. روزہ دکھانے کے لیے نہ رکھیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہ رکھیں, ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھیں. 40 روزے رکھیں, چاہے آپ 60 روزے رکھیں, اس سے زیادہ روزے رکھیں, پورا سال روزے رکھیں, لیکن خدا کی مرضی کے مطابق رکھیں. آمین. تاکہ خدا آپ کو برکت دے. اور اگر آپ بہت زیادہ نہیں رکھ سکتے, جنہیں کہتے ہیں ایسی روزہ نہیں رکھ سکتے, تو وہ ایک ہی رکھیں روزہ, لیکن ایمانداری کے ساتھ رکھیں. جب آپ ایک روزہ رکھیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا. آمین. آپ 6 گھنٹے کا, 8 گھنٹے کا, 10 گھنٹے کا, 12 گھنٹے کا, 14 گھنٹے کا, 16 گھنٹے کا, 18 گھنٹے کا, 24 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن کم سے کم 6 گھنٹے کا روزہ ضرور رکھا کریں.
کئی لوگ کہتے ہیں وہ 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، یہ کوئی روزہ نہیں ہے، یہ کوئی روزہ نہیں ہے. آپ 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، کم سے کم 6 گھنٹے کا تو رکھیں. کوئی 2 پہر کا روزہ تو رکھیں نا. ہم 1 پہر کا بھی روزہ نہیں رکھتے. 3 گھنٹے کا 1 پہر ہوتا ہے، 6 گھنٹے سے 2 پہر، کم سے کم 2 پہر کا روزہ تو رکھیں تاکہ خدا آپ کو جو ہے برکت دے. آمین. 12 بجے تو بعد دوپہر ہو جاتی ہے، تو 2 پہر گزر جاتے ہیں. 6 سے 9 اور 9 سے 12 2 پہر، اس لیے اس کو 2 پہر کہتے ہیں. آمین. تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو روزہ رکھیں، پوری ایمانداری کے ساتھ رکھیں اور خدا کا حضور چکیں تاکہ خدا ہمیں کثرت کی برکت دے. خدا ہم اسلام کو ضلع سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین. آمین.